جو اتنا ذکر کر رہے ہیں خرم الہی کے بارے میں، تو تھوڑی اور وضاحت ہو جائے تاکہ ناظرین بھی ان سے استفادہ کر سکیں. اور جو آپ بہت قابل لڑکا ہے، بہت قابل لڑکا ہے. میں نے اس کی کچھ ہی ویڈیوز دیکھی ہیں خرم الہی بھائی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ذہانت دی ہے، سہم جو دی ہے، اور اس کا جو بولنے کا انداز ہے مجھے بہت پیارا. اور اس کا ابھی جو کلپ آیا، جو میں نے غالباً کل ہی کلپ دیکھا ہے اس نے بھی مجھے بڑا متاثر کیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو ایپسٹین فائل کا معاملہ نہیں پوری دنیا کو جس نے پریشان کیا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر علماء اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورے وہی لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ سے پلاننگ کر کے دنیا والوں کی نظر سے خدا کو ریموو کرنے کی کوشش کی. باقاعدہ سے جو ڈاکومنٹس ملے ہیں ابھی آپ اس کو دیکھیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے سر، اور اس کے اندر باقاعدہ سے الفاظ کیا استعمال کیے گئے ہیں. God is construct, girls are real. سنائے سبزی چیز ہے، مفروضی چیز ہے، حقیقت تو یہ لڑکی ہیں. وہ بتا رہی ہے کہ ان لوگوں کی پلاننگ کیا تھی پوری دنیا کے اندر. اور یہ خرم بھائی انہوں نے بھی ذکر کیا بڑے اچھے طریقے سے کہ اس کو بالکل تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہو کہ خدا کو اگر بیچ میں سے نکالو تو انسان کس قدر گر جاتا ہے. اور یہی چیز بالکل 100% درست بات ہے کہ یہی کام اگر ہمارے یہاں کہیں پتہ چل جائے نا، کسی مدرسے کے اندر کسی مولوی نے کیا، وہ حالانکہ انفرادی حیثیت میں کرتا ہے، وہ باقاعدہ سے ایک منظم نہیں ہوتا، وہ انفرادی حیثیت میں ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنا اچھالا جائے گا. لیکن یہ جو منظم طریقے سے پوری دنیا کے جو مالدار لوگ، دنیا کو اخلاق سکھانے والے لوگ، وہ جن حرکتوں کے اندر، جس گنونے کام کے اندر تھے، وہ بالکل لوگوں کو بیان کرنا چاہیے، کھل کے بیان کرنا چاہیے. یہ بات بڑی بہترین آپ نے اس میں پروگرام میں بھی بیان کی تھی کہ فحاشی سے رکاوٹ یا کسی بھی غلط کام سے رکاوٹ، وہ ایک ظاہر سی بات ہے، اللہ کی ذات مبارکہ ہمارے سامنے، اللہ کے فرامین آتے ہیں تو ہم غلط کاموں سے بچتے ہیں. جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا تو ایجنڈا یہ ہے کہ بس اللہ کو بیچ میں سے ہٹا دو. یہ تو آزادی ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر جو دل کرے وہ کرو. جب کسی کی انسٹرکشن ہے ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو پھر آزادی ہے. ظاہر پہ طاقت ہے، جہاں پر طاقت ہے وہاں جو چاہے کرتے چلے جاؤ. اور وہ خدا سمجھ لے کہ پھر اس طاقت کو ہی خدا سمجھا جاتا ہے. میرے لیے سب حلال ہو جائے گا، وہ یہ غریب بندہ کرے گا. اصل ہمارے اکثر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار یہاں غریب کے لیے الگ قانون ہے، امیر کے لیے. ایسا پوری دنیا میں ہی ایسا ہے. جہاں طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے اوپر قانون لاگو نہیں ہونے دیتا. قرآن پاک جو ہے نا، یاد رکھیے گا، اس کو بطور نفسیات کے بھی پڑھنا چاہیے. صحیح. ہمارے یہاں قرآن پاک تو ایک ہم تفسیری اعتبار سے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، بھائی اس واقعے کی یہ تفسیر ہے. قرآن پاک کو نفسیات کے حساب سے جب آپ پڑھیں گے تو یہ بہت ایک الگ رخ بیان کرتا ہے. جیسے فرعون کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اچھا فرعون کیا ہے؟ اب اس کو نفسیاتی اعتبار سے سمجھے. وہ ایک طاقت ہے، اور اس طاقت کے اندر اپنے آپ کو ہی اس نے خدا کے درجے کے اوپر رکھ دیا. اور کیا رکھا کہ میں انا ربکم الاعلی، تمہارے کو روزی دینے والا میں، اسباب بنانے والا میں، تمہارے لیے موت کا پروانہ جاری کرنے والا میں، دیکھو میرے نیچے نہریں. یعنی دنیا کی آسائشوں کے اوپر تکبر آ رہا ہے. اور اپنی قوم کے ساتھ اس کا رویہ کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. جس کو چاہ رہا ہے یار اس کو چھوڑ دو، اور جس کو مروانا چاہ رہا ہے یار ان کی نسلوں کو ذبح کر دو. ضروری نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایکشن لیا. نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے گا، موسیٰ کریم علیہ السلام نے ایکشن کیا لیا تھا؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبوا، آج کے بعد بنی اسرائیل پر تیرا ظلم نہیں ہوگا. سٹینڈ لے لیا. اب جب پتہ لگ گیا بھائی میرے خلاف سٹینڈ ہو گیا، فوراً پلاننگ کیا کی؟ ضرونی اقتل موسیٰ، اسی پر ختم کر دو، آر دو. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ نفسیات دیکھیں آپ، رکاوٹ آ رہی ہے اسی کو رکاوٹ ہٹاؤ. اس واقعے کو نفسیاتی اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے، فرعون والے واقعے کو، سر پوری دنیا کے اندر طاقت کے نشے میں یہی ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر آپ گھوم کر دیکھ لیں، جہاں طاقت آئے گی اور اگر خوف خدا نہیں ہوا تو پھر وہ اپنے آپ میں حلال حرام رکھے گا. یار میں جو حلال کروں وہ حلال ہونا چاہیے، میں جو حرام کروں حرام ہونا چاہیے. بھائی یہ کون سی تنظیم ہے میرے خلاف احتجاج کر رہی ہے؟ مار دو. وہ مار دیا جائے گا. سب قتل کوئی بات ہی نہیں ہوگی. وہی فرعون والی نفسیات چلے گی. نمبر 3، کوئی بھی شخص ایسا نظر آ گیا جس نے سٹینڈ لے لیا اس کے خلاف، اس کے خلاف سٹینڈ لے لیا، تو سر وہ اس کو فسادی قرار دے کر، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نہیں کہا کہ یہ تو زمین میں لیفسد فی الارض، یہ تو اب زمین میں فساد کی طرف آ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور ان کو قتل کر دیا جائے. ایک ہی نفسیات ایسا پوری دنیا کے اندر، جہاں طاقت ہے وہاں یہی نفسیات چلتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کو تفسیری اعتبار سے جو ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ نفسیاتی اعتبار سے بھی دیکھنا ضروری. خاص طور پر ان کا ذکر کرنے کی کیا وجہ بنی؟ خرم الہی صاحب کا پیسی لگی ہوئی تھی کہ خرم الہی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا جانے بہت ہیں. میں تو سب کی تعریف کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. جو بھی بندہ
اپنی زبان سے اپنے عمل سے لوگوں کو خدا کی معرفت دے رہا ہے, جو لوگوں کو دین کے قریب کر رہا ہے, میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. اور مجھے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. ہمارا عمومی مزاج ہی ایسا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے کچھ کلپس ایسے ہیں جو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا. تو ایک میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ جو ذہانت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے, خاص طور پر علامہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے بہت کلام کرتے ہیں, لیکن جو ذہانت دی ہے, جس گہرائی میں جا کر وہ بات کر رہے ہیں اور جس گہرائی میں جا کے علت سمجھتے ہیں مسئلے کی, وہ دنیاوی ہو اخروی ہو کوئی بھی ہو, سر یہ صلاحیت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی. ہم لوگ کی ہمارے آپ یوں سمجھ لیں کہ بھائی میں ایک ڈاکٹر ہوں گلی محلے والا ہے, نزلے زکام کی دوائیاں دوں, لیکن ایک بندہ ہے جو اسپیشلسٹ ہو, وہ بیماری کی جڑ تک جاتا ہے, وہ ڈائگنوز کرتا ہے ایکچولی پرابلم ہے کیا. تو یہ اس کی جو ذہنیت ہے یہ اس ٹائپ کی ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی برکت دے گا. اور خاص طور پر آپ کے جو چاہنے والے ہوں ان کو آپ ضرور پیغام دیجیے گا کہ ان کو ضرور سنیں. خرم الہی بھائی, ان کو ضرور سنیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود کہیں گے, ان کے 2-3 کلپس آپ سنیں گے, آپ خود کہیں گے کہ سر اگر آپ نے کہا کہ اس کو سنے تو وہ فائدہ ہی دے گا انشاءاللہ. اچھا, اگر ان معاملات کی طرف دیکھتے ہیں, ایپسٹین فائل جو آئی ہے وہاں پر بھی ابھی کوئی خاص روک تھام نہیں آ رہی ہے. مطلب یہ چیز بہت زیادہ پھٹ جانی چاہیے تھی, ہر ملک والا اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرتا. جس نے ہائی لائٹ کرنا ہے سب کے نام تو ہے, جس نے ہائی لائٹ کرنا ہے سب کے نام ہے. سر یہ بہت بڑی کنٹروورسی ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا, اس مشہور کر دیا گیا جیل کے اندر, اس نے خودکشی کر لی, کوئی خودکشی نہیں, مروایا گیا اس کو باقاعدہ, اور پتہ چل جاتا ہے نا, آثار پتہ چل جاتا ہے. اسی دن ہی سارے کیمرے بند ہونے تھے, اسی دن ہی ایسا ہونا تھا. جب سارے بڑے ملوث ہیں تو جنہوں نے ایکشن لینا ہے سر وہی ملوث ہیں. ایکشن لے گا کون؟ بلکہ ثبوتوں کو مٹایا جائے گا. وہ جو صحافی خاتون ہیں 80 سالہ غالباً اس کی عمر ہے, مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں, جس اکیلی نے محنت کی اور اس نے اس کیس کو دبنے نہیں دیا, سر یقین کریں اس عورت کو نوبل پرائز ملنا چاہیے. اصل حقدار وہ عورت ہے, کیونکہ اس نے جن سے ٹکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سر ہمارے یہاں آج کل یقین کرو ایک فرقے والوں سے اگر آپ تھوڑی ٹکر لے لو نا, جینا آرام کر دیتے, اور جینا آرام کر دیتے, زندگی پاکستان میں جینا آرام ہو جائے. اتنے بڑے بڑے مگر بچوں سے اس اکیلی خاتون نے جو ٹکر لی تھی, اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے, اس دنیا میں بھی دے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے لیے بھی چنے, آخرت بھی اس کی سوارے. لیکن کمال بہادر خاتون تھی. اچھا, یہ جو ان میں ملوث افراد ہیں, مطلب ظاہر سی باتیں بڑے پیمانے پر ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی وغیرہ ہو سکتی ہے؟ مستقبل کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے, کارروائی ہوگی نہیں ہوگی اللہ جانے, لیکن بہرحال اس کا بے نقاب ہونا لوگوں کے لیے بہت ایک معنی خیز ہوگا. اچھا, یہ جس طرح بے نقاب ہوئے ہیں, کیا ہم اس کو نسبت کر سکتے ہیں اللہ کی طرف کہ جناب اللہ نے دیکھو کیونکہ اتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کے خلاف کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فائلیں کھلوائیں, سب کے چہرے بے نقاب ہوئے, تو نسبت ہو سکتی ہے اللہ؟ نسبت بالکل کی جا سکتی, نسبت کی جا سکتی. دیکھیں جو برائی ہوتی ہے نا اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی ہے, جو اچھائی ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور اس جہت کے اندر کہ لوگوں کو جو معلوم ہوا ہے, حقیقت کھلی ہے ان کے سامنے, سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر طرح کے دنیا میں لوگ ہیں. مداری کریں, ہر طرح کی مداری دیکھنے کے لیے تماشائی موجود ہے. اس کا ڈیفینڈ کرنے والے بھی لوگ موجود ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے لائک کرنے والے بھی لوگ. یہ لوگ پسند کر ہی رہے تھے نا, یہ تو وہ پلاننگ کر رہے تھے. یہ سر اگر آپ دیکھیں تو صحیح ڈاکومنٹ جا کر یہ آگے کی کیا کیا پلاننگ کر رہے تھے اس نیٹ ورک کو آگے بڑھانے کے لیے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ پورا سر مافیا ہے, یہ پوری پلاننگ ہے. یہ گندے ذہن ہوتے ہیں. گندے ذہن کیسے آپ نے دیکھا ہوگا, اس کا بھی کام یہی تھا کہ یہ ایسے مواقع کی ویڈیوز بھی بنا لیتا تھا, اور شاید ویڈیوز اس لیے بناتا تھا کہ کل کو کچھ میرے خلاف نہ ہو, یا آپ اپنے مقاصد پہ ہم نکالیں. یہ سارا یہ گیم ایسی ہے, نفسیات یہ ہے اس دنیا میں چلا. گھنونا کام یہ کر رہا تھا, تو بڑوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ضروری تھا, سارا کر ضروری صحیح ہو نا. گھنونا کام بڑے پیمانے پر ڈوریاں کیسے دنیا میں اور بھی چکر چل رہے ہیں. سب ملوث ہیں جن کا نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں الہات پھیلانے کا, پوری دنیا کو اخلاق کا درس دے رہے ہیں کہ خدا کو ہٹاؤ, اس کے علاوہ بھی اعلیٰ اخلاقی زندگی گزارنا ممکن ہے. یہ سارے لوگ ملوث ہیں. یہ اثر کیا تم لوگوں, یہ اثر کیا تم لوگوں نے. یہ سوال اصل میں جو ہمیں اٹھانا چاہیے, لیکن سر اٹھا نہیں رہے ہیں. میں اگین حوالہ دے رہا ہوں خرم بھائی کا, انہوں نے بھی اس چیز کو زور دیا ہے بہت زیادہ, کہہ رہے اٹھا کیوں نہیں رہے ہو اس کو. یہ خدا کو بیچ میں سے نکال کر پوری دنیا کو ترغیب دے کر کے, پوری دنیا کو سمجھا کے کہ اخلاقیات جو ہوتی ہے خدا کے بغیر بھی اعلیٰ ہے, تو یہ ہے اعلیٰ, تو بھائی نہیں چاہیے ایسی ہمیں. اچھا, جو اسلام کے مبلغین ہیں, خطباء ہیں, تو ان کے پاس ایک موقع آیا ہے نا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ جو بظاہر اخلاق کا درس دینے والے, انسانیت کا درس دینے والے, امن کا درس دینے والے لوگ ہیں,
وہی ان حرکتوں میں ملوث ہیں. تو ہمارے پاس تو موقع آ گیا, تو ہماری مساجد میں علماء کی طرف سے پورے پاکستان میں ایک سنا چاہیے نا سر, میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا جس شد و مت کے ساتھ بیان ہونا چاہیے تھا, نہیں ہو رہا. مصلحتیں بیچ میں آ جاتی ہیں, اور بالکل آتی ہیں. ظاہر ہے یہاں پر کیا بنے گی, کوئی رکاوٹ تھوڑی حکومت کی طرف سے پابندی ہو رہی ہے, بات یہ نہیں, اٹھا تھوڑی لیا جائے گا. آتا ہے اللہ بہتر کرے. جتنی جس کی استطاعت ہے اس حوالے سے بالکل لوگوں کو بیان کرنا چاہیے. خدا کو نکال کے آپ دنیا نہیں چلا سکتے سر. یہ چہرہ بہت معصوم نظر آئے گا, اندر کا شیطان جس وقت آپ کے سامنے آئے تو آپ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے. اسی لیے خدا خوفی رکھنے والے آج کے دور میں لوگ کم ضرور ہے لیکن ہے, اور ایک دفعہ خدا کو سائڈ پہ کر دیں آپ تو پھر سر وہ بھی نہیں آپ کو ملے گا. لہذا خدا خوفی بالکل ہونی چاہیے, اور اس کے بغیر آپ کی دنیا نہیں چل سکتی. اچھا, آج کے لوگوں کو تھوڑی ہمت میرے خیال سے ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نہیں چھوڑا, فرعون کو بھی غرق کروا دیا, اس کی اتنی بڑی سلطنت, حکومت, قبضہ, اقتدار اس کا تھا, اور اتنا ظالم کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, جو چاہتا وہ کرتا تھا, کروا دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں چھوڑا, تو ہمیں بھی ہمت کرنی چاہیے. آج کے بڑے بڑے جو اتنا فرعون بنے ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس سر اسٹینڈ لینا, ہمت کرنا, یہ نبیوں کی سنت رہی ہے. صرف بات یہ ہے کہ فساد کو اس کے بڑے فساد سے ختم نہیں کیا جاتا. یعنی فساد کو روکنے کے لیے اسے بڑا فساد برپا کر دو, بس اس کی اجازت نہیں ہے. فساد کو روکنا یہ پورے قرآن پاک کا ایک مرکز ہے. یہاں تک میں اکثر بیان کرتا ہوں, یہ کاش لوگوں کو سمجھ میں آئے. یہ پورا جو قرآن پاک ہے اس کا ایک مرکز ہے. وہ کہاں لا کر آپ کو اپنی باتیں سمجھاتا ہے, وہ مرکز فساد ہے. ایک راہ فساد کی, ایک راہ رد فساد کی, تو پورا کا پورا قرآن رد فساد کے اوپر ہے. اس مرکز کو آپ سمجھیں گے تو پورا قرآن آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ہر واقعہ, ہر قصہ, قرآن میں جتنے قصص بیان ہوئے ہیں, آپ ابھی بولے میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں, قرآن میں جتنے احکامات بیان ہوئے ہیں, جتنی قرآن پاک نے کہا ہے کہ قتال کا حکم دیا, سزاؤں کا, وہ سارے کے سابوں کا ایک مرکز ہے, اور وہ ہے فساد. اس کے خلاف کارروائی آپ کی جدوجہد یہی ہے. نبیوں کا کام یہی ہے, نبیوں کی جدوجہد یہی ہے, فساد. اس کے مقابلے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ عذاب الہی, جہنم والا عذاب. وہ کس پر ثابت ہو, وہ معاملہ غیبی ہوتا ہے. وہ کس پر شرائط پوری ہو رہی ہیں, کس پر نہیں ہو رہی ہیں, وہ اللہ کے نبیوں کے بھی ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا ہوا. وہ بھی اللہ وحی کرتے تھے اپنے نبیوں کو, تب پتہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ قوم اس سٹیج پہ چلی گئی ہے کہ عذاب الہی اب ثابت ہو چکا ہے, وگرنہ نہیں. وہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں فساد, اس کے خلاف کی جدوجہد. اگر یہاں پر دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے. اب جیسے یہ معاملہ چلا ہے صحبت چھوٹی لڑکیوں کے حوالے سے, اور اس میں ملوث تھے. اب ہمارے اسلام کے کچھ معاملات ہیں, اور ملحدین نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں, تو اسلام پر اعتراضات کر دیے. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے یہاں حلالہ بھی تو ہے, کتنی بے شرمی کی بات ہے, چند گھنٹے کے لیے کسی خاتون سے نکاح کرو, کمرے میں لے کر جاؤ, آپس کے معاملات ہوں گے, اس کے بعد اس کو طلاق دے دو, پھر دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. میرا خیال ہے یہ ایپسٹین فائل کے بعد یہ اعتراضات ان کے لغو ہو جائیں گے. بالکل اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ مل کر اعتراضات ہوتے ہیں, یار وہ دیکھو کم عمر سے نکاح ہے دین اسلام میں. سر کم عمر سے نکاح پر اعتراض ہے, کم عمر بچیوں سے پوری زیادتی کر لو, گینگ بنا لو, مار بھی دو ان کو, باقی مار بھی دو ان کو بعد, وہ جائز ہے, اس پر زبانیں بند ہے. اور کل وہی بنتی ہے جس کو گرو بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, الہاد کا نبی بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, وہی لوگوں لوگوں سے سر. صحیح, وہ زہر نہیں ہے, پری پلان یہ کام ہوا ہے کہ ہم چونکہ یہ کام کر رہے ہیں, تم ان کاموں کو جو ہے نا وہ غلط کرتے رہو. ہاں بالکل اس طریقے سے بالکل ایسا ہی ہے. پوری دنیا میں سب سے بڑی رکاوٹ ایسے لوگوں کے لیے مذہب ہے, اور جب تک مذہب ہے, جب تک خدا کا تصور ہے, سب چیزیں اتنی ترقی برکت کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں, تو یہ اعتراضات فضول ہے. دوسری بات, ہر ایک کو معلوم ہے حلالہ کا جو ہمارے یہاں کا تصور ہے, اس کا دین اسلام سے تعلق کوئی بنتا ہی نہیں. بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان, آپ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ اس موضوع کے اوپر ضرور اسٹڈی کیجیے. صحابہ کرام کے اتنے اقوال انہوں نے بھرے ہیں کہ وہ اگر اس طرح کا طے شدہ حلالہ, اس کا نکاح ہی باطل سمجھتے تھے, اور نکاح ہی نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ جو ہمارے یہاں ہر ایک کو معلوم ہے, قرآن پاک نے اس کی کوئی ترغیب نہیں دی ہے. ماننے والا مانے, بلا وجہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹھیک مسئلہ پتہ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اعتراض ہوتا ہے. اگر ٹھیک مسئلہ ہی نہیں پتا تو بلا وجہ اعتراض کرتے رہے. اچھا, چونکہ کافی سننے والے ہوتے ہیں, کئی نئے بھی ہوتے ہیں, وہ مکمل سمجھنا چاہتے ہیں. 1-1.5 منٹ کے اندر ذرا یہ بتائیے, یہ جو فلا تحل لکم من بعد حتی تنکحوا زوجا غیرہ, دوسرے مرد سے نکاح ہوگا پھر حلال ہوگی, یہ کتنی طلاقوں کے بعد ہے؟ اور یہ اللہ حلالہ پھر کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ حلالہ نہیں کہہ رہے, اللہ کہہ رہے لا تحل لہم من بعد. اگر شوہر نے طلاق کا اختیار استعمال کیا, اس کے بعد اللہ نے کہا یا رجوع کر لو یا عدت پوری ہونے دو, اس نے پھر دوسری دفعہ طلاق کا اختیار استعمال کیا, پھر رجوع کر لو یا عدت پوری ہونے دو, لیکن پھر وہ ایک دفعہ پھر فائن اللہ کہا طلاق کا اختیار استعمال کرتا ہے, اللہ نے فرمایا فلا تحل لہم من بعد. اب حلال ہی ہے معاملہ, اب
نہ رجوع ہوگا نہ نکاح. اب کیا ہے, اب یہ آگے نکاح کرے وہ آگے نکاح کرے, اپنی زندگی بحال چلے جاؤ بس, چلو ختم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح رغبت کرے, ٹھیک ہے, حتیٰ تن کیا زوجن غیرہ, قرآن میں نکاح رغبت کو کہا جاتا ہے. نکاح رغبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اخذنا منکم میثاقا غلیظا, جس نکاح سے پہلے یہ واضح ہو کہ مرتے دم تک کا ساتھ ہے. صحیح. تو جس نکاح میں مرتے دم تک کا ساتھ مانگا جائے اسے نکاح رغبت کہتے ہیں. قرآن اس نکاح کی بات کرتا ہے. اب اللہ نے کہا حتیٰ تن کیا زوجن غیرہ, عورت آگے نکاح کرے. آپ بتائیں وہ نکاح رغبت ہوگا یا نکاح غیر رغبت ہوگا؟ رغبت ہوگا. جب نکاح رغبت ہوگا تو اس کا مطلب ہے عورت جب آگے نکاح کر رہی ہے تو اسی عہد اور وعدے کے ساتھ کر رہی ہے کہ مرتے دم تک کا ساتھ ہے. صحیح ہے, چند گھنٹوں کا نہیں. چند گھنٹوں کا نہیں ہے. لہٰذا وہ پورا حلالی دس سے دلالی باطل. اچھا آپ نے تو چلو یہ بھائی گیا. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا کہا کہ اب بالفرض اگر آگے بھی حدود اللہ قائم نہ اور بالفرض آگے بھی ان کا رشتہ نہیں بنا اور وہاں سے بھی طلاق ہو گئی, پھر ان کو زندگی میں دوبارہ سوچ و بچار کے بعد اکٹھا رہنے کا, پھر اللہ نے کہا پھر کر لینا. لیکن تین طلاقوں کے بعد عورت کو بھی مذاق نہیں بنانا نا, بار بار چھوڑے بار بار, اس کی بھی زندگی خراب اس کی بھی زندگی خراب. تو اللہ تعالیٰ نے بہت جسے کہتے ہیں نا بالکل بیلنس ایک حکم ہے. 3 دفعہ کے اختیارات دیے, ہر دفعہ سوچنے کا موقع دیا, پھر تیسری دفعہ کے بعد بار بار اب مذاق بھی نہ بنے. اچھا میں اس کو بیان کرتے ہوئے نا اس طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ جناب ایک طلاق دینے میں اسلام نے ایک ہی طلاق کا اختیار دیا نا انسان کو. ایک سے زیادہ طلاق دے گا تو متفقہ کے طور پر, چاہے وہ بریلوی علماء ہو, دیوبندی ہو یا اور دیگر ہو, ایک سے زیادہ حرام ہوتی ہے, بدعت ہوتی ہے, یہ سب مانتے ہیں. ایک طلاق دے گا تو میرے خیال سے اللہ نے جو طریقہ کار بیان فرمایا گیا اس ایک طلاق دینے میں 1.5 لگ جانا ہے. اور ہمارے یہاں جو طلاق کا رواج ہے نارملی یہی, یہ کوئی بھی آج تک آپ نے بھی فرمایا تھا 15 سال ہو گئے ہمارے دارالفتہ کو, آج تک کوئی بندہ نہیں آیا جیسے سنت کے مطابق طلاق. غصہ آ گیا, نشے میں تھا, ڈپریشن کا شکار تھا, پرابلم میں تھا, اچانک بیوی نے کوئی ایسی بات کر دی تو طلاق طلاق طلاق, اس طریقے سے طلاق ہو رہی ہے. جو اللہ رب العزت نے طلاق کا طریقہ بتایا گیا وہ تو 1.5-2 سال لگ جائیں گے طلاق میں, اور اتنی دیر میں 1-2 گھنٹے کے وقت اگر دے دیا جائے اس کو تو اس کا تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا بالکل صحیح, اگر اختلافات تمہیں لگ رہا ہے کہ ہوں گے تو پھر دونوں طرف کے لوگوں کو بٹھاؤ, بڑوں کو بٹھاؤ, وہ باتیں سمجھائیں گے تمہیں, اس کے بعد پھر زندگی گزارنے کی کوشش کرو. 6-8 مہینے تو سر اسی میں لگ جاتے ہیں. اس کے بعد جا کر پھر باقی کے ایام دیکھنا, اور اس کے بعد پھر باقی کے ایام میں بھی نفع نہ اٹھایا ہو, اس کے بعد پھر اگر یہ سنجیدہ ہے تو طلاق دے گا. تو اس طرح ایک طلاق میں 1.5-2 سال لگ جانے. بالکل ایسا ہی. تو پھر اگر 3 طلاقیں دے گا وہ اس طریقے سے کہ بعد میں پھر نکاح کہہ رہے ہو, تو میرا خیال سے کوئی 4-5 سال لگ جانے 3 طلاقوں میں. تو 4-5 سال کے بعد اللہ نے اتنا جو پیریڈ دے دیا سمجھنے کے لیے, پھر یہ تو سزا سمجھ میں آتی ہے کہ اب یہ طریقے عورت حلال نہیں ہے, جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. ایسے ہی لگتا ہے نا سر؟ بالکل ایسا لگتا ہے. طلاق ہمارے دین نے بہت مشکل بنائی. جو ہے نکاح جو ہے بہت آسان کیا ہے, طلاق کو ہمارے دین نے بہت مشکل بنایا, لیکن بدقسمتی سے ہم نے طلاق کو آسان کر دیا ہے اور نکاح کو مشکل کر دیا ہے. یہ ہمارے یہاں کیا الٹا کر دیا. جس دن ہماری قوم, یہ ہمارے استاد ایک جملہ کہا کرتے ہیں, وہ فرماتے تھے جس دن مسلمان آج طلاق دینا سیکھ گئے اور اس پر عمل کر گئے, سمجھ لیں انقلاب آ گیا پوری دنیا. اس کو جیسے وہ حسن نثار صاحب اکثر ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ جس دن پاکستانی سگنل پہ رک رہا, ان کو سمجھ کھا لیا کہ ہم نے لال جب لائٹ ہے اس پر رکنا ہے تو سمجھ لو پاکستان سدھر گیا. صحیح. تو اس میں ہمارے ساتھ کہتے تھے جس دن اگر مسلمانوں نے طلاق دینا سیکھ گیا, اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کے ساتھ مخلص ہو گئے, ان کو حقوق العباد خوف خدا آ گیا ہے. سر ہم جس طرح طلاقیں دیتے ہیں عورت کو جانور سمجھتے ہیں. بالکل ایسا. اور جانور, اور پہلا طلاق کے بعد پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ نکل جانا, کرو باہر سے. یا عورت کے ساتھ سر رویہ رکھا جاتا ہے کہ عورت کہتی ہے میں خود جا رہی, اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تخرجوہن ولا یخرجن, نہ تو گھر سے باہر نکالے گا نہ وہ گھر سے باہر قدم رکھے گی. یعنی طلاق بھی کیسے 3 جگہ قرآن نے کہا ہے سریحوہن سراحا جمیلا, بڑے پیار سے طلاق دینی. صحیح. دوسری جگہ بھی فرمایا سریحوہن سراحا جمیلا. تیسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسرحکن سراحا جمیلا, اگر آپ دنیا کو چنتے ہیں تو ہم بڑے پیار اور جمیل طریقے سے آپ کو طلاق بھی دے دیں گے. صحیح. تو یہ جملہ یاد رکھیے گا, ہمارے سے بڑا قیمتی ہے. جس دن آج کا مسلمان طلاق پر عمل کرنا سیکھ گیا تو ہمارے پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ قوم جب تک خود نے اندر تبدیلی نہ لائے اللہ کی طرف سے نہیں سمجھ کہ خود بخود سب کچھ ہو جائے گا. سے تو اس کا مطلب بہت بڑی تبدیلی آ گئی, ہم نے طلاق سیکھ لی. سے ایک آخری بات اسی حوالے سے جو بات چلی ہمارے الحاد کے حوالے سے, وہ جو اعتراضات کرتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ جناب تمہارے یہاں یہ لونڈیوں کا باندیوں کا تصور کیا گیا کہ اگر کوئی بھی کافروں کی خاتون ہاتھ میں آئی ہے تو جناب ایسے بتاتے ہیں مسئلہ ہی لوگوں کو ٹھیک نہیں پتا, دماغ خراب ہوا اور کیا. قرآن پاک پڑھتے ہیں نہیں ہے, ایک سے جب فرقہ پڑھتے ہیں نا پہ سمجھ میں نہیں آتی. جب ہم ایک فکرے پڑھ رہی ہوں گے پھر قرآن پڑھیں گے تو الگ بات ہے. قرآن پاک نے بغیر نکاح کے
ہلت ذکر ہی نہیں کی. قرآن پاک نے بغیر نکاح کے لونیوں کی ہلت بیان کی ہی نہیں ہے. اگر آپ بولے بغیر نکاح کے لونیوں سے نکاح حلال ہوتا تھا تو سر یہ موضوع الگ رکھے. انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا, اللہ کا فضل ہوا, چند سوالات صرف ہم آپ سے کریں گے قرآن پاک سے. اگر قرآن حل آپ نے کر دیا تو سر بسم اللہ, ہم لانیہ توبہ کریں گے. اور اگر آپ سے قرآن حل نہیں ہوا تو ماننا پڑے گا, یہ بالکل غلط مسئلہ مشہور ہے. لونیوں سے بغیر نکاح کے ہلت کا کوئی تصور نہیں ہے. اور یہ موضوع رکھے ہیں, بھلا موضوع ہے, انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں کبھی. چلیں ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ جب بیٹھیں گے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو پھر اس موضوع کو بھی کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے موضوعات رہ گئے ہیں جو ناظرین جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع لیجیے پروگرام میں, پھر کر لیتے ہیں انشاءاللہ.